أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره
عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अल्लाह की फर्मा बरदारी और रसूलुल्लाह की इताअत करते रहो और डरते रहो। अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के ज़िम्मे तो सिर्फ़ पैगाम का खोल कर पहुँचा देना है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन पर उन चीज़ों का कुछ गुनाह नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज़ किया और ईमान लाए और नेक काम किए, फिर परहेज़ किया और ईमान लाए, फिर परहेज़ किया और नेकूकारी की। और अल्लाह नेकूकारों को दोस्त रखता है। मोमनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेज़ों से पकड़ सको अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार की मुमानियत से, ताकि मालूम करे कि इससे गायबाना कौन डरता है। तो जो इसके बाद ज़्यादती करे उसके लिए दुख देने वाला अजाब है। मोमनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो ये या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि इसी तरह का चौपाया ये जिसे तुम में से 2 मोतबर शख्स मुकर्रर कर दें कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुँचाई जाए, या कफ़ारा दे और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या इसके बराबर रोज़े रखे ताकि अपने काम की सज़ा का मज़ा चखे। और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ़ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब और इंतकाम लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया की चीज़ों का शिकार और उनका खाना हलाल कर दिया गया है, यानी तुम्हारे और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए। और जंगल की चीज़ों का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम है,
اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیات 92 تا 97 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری نعمت اللہ۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے خرابی ہے، جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔ حمد و ثناء رب جلیل۔ اے ہمارے خدا تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا۔ اے ہمارے خدا تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا۔ تیری قدرتی کی رعنائیاں چار سو، ابتدا ہے تمام ابتداؤں کی تو۔ تیری قدرتی کی رعنائیاں چار سو، ابتدا ہے تمام ابتداؤں کی تو، اور سب انتہاؤں کی ہے انتہا۔ اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا، ہم غریبوں کی سن، بے نواؤں کی سن، بد نصیبوں کی سن، نارساؤں کی سن۔ ہم غریبوں کی سن، بے نواؤں کی سن، بد نصیبوں کی سن، نارساؤں کی سن۔ سننے والا نہیں کوئی تیرے سوا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے خدا۔ لے پناہوں میں ہم کو بھی رحمتی تیری، تجھ سے ہی مانگتے ہیں محبت تیری۔
لے پناہوں میں ہم کو بھی رحمت تیری، تجھ سے ہی مانگتے ہیں محبت تیری، یہ بھی تیرا کرم یہ بھی تیری عطا، اے ہمارے خدا اے ہمارے خدا۔ لینا ہم بھول کر بھی سہارا غلطی، ایک قدم بھی نہ اٹھے ہمارا غلطی، لینا ہم بھول کر بھی سہارا غلطی، ایک قدم بھی نہ اٹھے ہمارا غلطی، ہم کو سچائی کے راستوں پر چلا، اے ہمارے خدا اے ہمارے خدا۔ دوریوں کو جگا اپنے نزدیک دے، خیر کے ساحلوں کی ہمیں بھیک دے، دوریوں کو جگا اپنے نزدیک دے، خیر کے ساحلوں کی ہمیں بھیک دے، شر کی طغیانیوں نے ہے گھیرا ہوا، اے ہمارے خدا اے ہمارے خدا۔ سر تیرے آگے جھک جائیں ہر حال میں، شکر تیرا بجا لائیں ہر حال میں، سر تیرے آگے جھک جائیں ہر حال میں، شکر تیرا بجا لائیں ہر حال میں، مفلسی ہو کہ ہو دولت بے بہا، اے ہمارے خدا اے ہمارے خدا اے ہمارے خدا، تو ہے سب سے بڑا، صرف تیری مدد کا ہمیں آسرا۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے مظفر وارسی، اور یہ کلام بھی انہی کا تھا۔ آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر عبدالحمید مدنی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجل لیعمل المرأة بطاعت اللہ 60 سنہ ثم يحضرهما الموت فيداران في الوصية فتجب لهما النار۔ ثم قرأ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من بعد وصیۃ یوصى بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد اور اسی طرح کوئی عورت 60 سال تک اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارتے ہیں، پھر ان کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وصیت کے ذریعے سے ورثاء کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں روایت کیا۔ اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کا ایک بہترین اصول بیان فرمایا کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں خاندان بستے ہیں
اور خاندان امن سے سکون سے رہنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے راحت اور آرام اور سکون سے اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وارث اگر اسے کوئی اپنے ورثاء کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی گزند پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، یا وہ ان سے کسی وجہ سے ناراض ہو جائے یا اس کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، تو اس بنیاد پر وہ ان کو وراثت کے حق سے محروم نہ کرے، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا اور ایسا کرنا جو ہے وہ موجب جہنم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مال کا مالک ہے وہ اپنے ورثاء پر زیادتی اور ظلم سے بچے، ان پر ظلم نہ کرے، ان پر زیادتی نہ کرے۔ اور اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جو ورثاء ہیں کسی کے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو والدین ہیں ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں اور ان کو جو ہے وہ دکھ نہ پہنچائیں، ان کو کسی طرح کی جو ہے وہ اذیت نہ دیں، ان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے کہ والدین کی ناراضگی جو ہے وہ ایک طرف معاشرے میں انسان کا اپنا سکون برباد ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کسی شخص کو اس چیز سے منع فرمایا کہ وہ اپنے ورثاء کو وراثت کے حق سے محروم نہ کرے، ان پر زیادتی اور ظلم سے بچے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً وارثین کو بھی سمجھا دیا، ان کو بھی تلقین فرمائی کہ وہ بھی اپنے جو ان کے والدین ہیں، جو ان کے اصحاب وراثت ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو نقصان نہ دیں، ان کی توہین نہ کریں، ان کی بے ادبی اور بد تہذیبی ان کے ساتھ نہ کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، وہ مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وارثین میں سے کسی وارث پر جو ہے وہ ظلم کریں گے یا اس کو وراثت کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا کہ وارثوں پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور اپنے جو ورثاء ہیں ان کو کبھی بھی نقصان ایسا نہ پہنچائیں کہ جس کی وجہ سے ان کی حق تلفی ہو، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور معاشرے میں کسی کا حق مارنا، بالخصوص وراثت کے حوالے سے کسی کی وراثت جو ہے وہ روک لینا یا اس کو اس وراثت کے حق سے محروم کر دینا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو وراثت سے اکثر محروم رکھا جاتا ہے اور ان کا حق ان کو وراثت سے نہیں دیا جاتا، تو اس چیز کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ وارثین کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کو حق وراثت سے کسی صورت جو ہے وہ محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ناراضگی یا اپنی جو ناپسندیدگی ہے اس کی وجہ سے ان کے حق سے ان کو محروم کرنا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر عبدالحمید مدنی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے۔ تم اپنے باپ کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ تمہیں گناہ کا حکم نہ دے، گناہ کی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ الہی عشق دے اس کا مدینے کا جو سلطان ہے، الہی عشق دے اس کا مدینے کا جو سلطان ہے، محمد نام ہے تاج رسول ہے، شاہ خوباں ہے، الہی عشق دے اس کا مدینے کا جو سلطان ہے، زہے تقدیر امت کی کہ وہ پیارا نبی پایا، زہے تقدیر امت کی کہ وہ پیارا نبی پایا، یتیموں کا جو وارث ہے، جو مل جائے غریباں ہے، الہی عشق دے اس کا مدینے کا جو سلطان ہے، خیال مصطفیٰ کو لے کے جاتا ہوں میں محشر میں، خیال مصطفیٰ کو لے کے جاتا ہوں میں محشر میں، نہ طاعت ہے نہ تقویٰ ہے، یہی بخشش کا سامان ہے، الہی عشق دے اس کا مدینے کا جو سلطان ہے، میرا منہ کیا ہے جو میں دعویٰ کروں اس کی محبت کا، میرا منہ کیا ہے جو میں دعویٰ کروں اس کی محبت کا، خدا جس کا ثنا خواہ ہو، خدائی جس پہ قرباں ہے، الہی عشق دے اس کا مدینے کا جو سلطان ہے، الہی عشق دے اس کا مدینے کا جو سلطان ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے علی رضا، کلام تھا خلیل مانک پوری کا۔ آئیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں قاری شاہد اسلام بٹ کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی دنیا میں کسی خالص انسانی نظریے پر مبنی کوئی معاشرہ یا فرد یا کوئی گروہ دیکھنا ہو تو شاید اس کے متلاشی کو
دل شکنی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کسی نہ کسی تعصب یا عصبیت کا شکار نظر آئے گی۔ خالص انسانی نظریہ آپ کو نہ ہی مغرب کے نام نہاد مہذب معاشروں میں ملے گا اور نہ ہی تیسری دنیا کے غیر مہذب اور ترقی پذیر معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا۔ خالص انسانی نظریہ ایک خالص مذہبی نظریہ ہے، بلکہ زیادہ صحیح ہوگا اگر کہا جائے تو یہ ایک خالص روحانی نظریہ ہے جو مذہبی اور روحانی تعصبات کی وجہ سے اپنی اصل حیثیت کھو چکا ہے۔ اس لیے ہر شخص اس نظریے کی اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس کی تشریح کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ مادہ پرستی کے اس دور میں مذہب بیزاری اور اس سے دوری اس قدر ہو چکی ہے کہ کوئی شخص مذہب کے حوالے سے کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ماہر عمرانیات ڈاکٹر اسمتھ نے کہا تھا کہ ابتدائی انسان مذہبی انسان تھا۔ ہم سوچتے ہیں جنگلی وحشی آدمی جو شکار پہ بسر کرتا اور وحشت کا شکار تھا وہ مذہبی کیسے ہوا؟ ہم جانتے نہیں تھے۔ سائنس نے ہماری مدد کی، آثار قدیمہ کے مطالعے نے ہمیں شواہد عطا کیے اور ٹھیک نتیجے پر ہم پہنچ گئے۔ عمرانیات کے تمام ماہر متفق ہیں کہ قدیم انسان مذہبی تھا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ سچائی پوری طرح روشن ہو گئی۔ جب قرآن سے رجوع کیا تو پتہ چلا سب توحید کے ماننے والے تھے۔ بعد میں انہوں نے بت پرستی شروع کی۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ماہر عمرانیات پروفیسر میکس ٹائر نے بڑی عجیب و غریب بات کی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے قرآن کے نظریے کی ہی تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا کہ توحید کا تصور آدمی کا اولین تصور ہے۔ آدمیت کی ابتدا میں دیوتا نہیں تھے۔ سامعین محترم، خالص انسانی نظریہ ایک خالص مذہبی اور روحانی نظریہ ہے جس پر اگر کوئی معاشرہ تشکیل دیا گیا وہ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا اور اس کو چلا کر بھی دکھایا، اور پھر اس کے بعد اسی طریق پر خلفائے راشدین نے چلا کر دکھایا، جس کی عظمت کو مغربی ماہرین نے بھی مانا اور برصغیر میں مہاتما گاندھی نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب اس خالص نظریے پر نہ کوئی معاشرہ چلایا جا رہا ہے اور نہ ہی اجتماعی طور پر ایک زوردار طریقے پر اسلامی دنیا میں کوئی تحریک برپا ہے کہ جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ ہاں، ایک خاموش گروہ ہے جہاں پر آپ کو ایک خالص انسانی بنیادوں پر پیار و محبت اور امن کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر ہر مکتبہ فکر کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ اور ہر نسل کے لوگ خیر و برکت اور فیوز کو اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ گروہ صوفیہ کرام کا گروہ کہلاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو معاشرے میں گرے پڑے ہیں، جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی معاشی طور پر کوئی معاشرتی مسائل کا شکار ہے، طرح طرح کے مسائل کے شکار یہ لوگ جب ان صوفیہ کرام کے پاس آتے ہیں تو یہ انہیں پیار و محبت کا درس دیتے ہیں، امن کا درس دیتے ہیں، ان کی مالی امداد کرتے ہیں اور انہیں صراط مستقیم پر چلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کی خدمت پر معمور رہتے ہیں۔ یہ خدمت خلق کا کام بغیر کسی اجر اور مفاد کے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک فرد کی اصلاح و فلاح ہی اصل خدمت سمجھی جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کی امداد کریں، ان کی معاشرتی خدمت کریں اور خدمت خلق کو اپنائیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بھی سنواریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر انسانیت کی خدمت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے قاری شاہد اسلام بٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے روز میرے قریب ہوگا۔ گلستان گلستان
مدینے کی گلیاں گلستان گلستان، مدینے کی گلیاں بہاراں بہاراں، مدینے کی گلیاں گلستان گلستان، جدھر دیکھیے جلوہ سامانیاں ہیں، فروزاں فروزاں، مدینے کی گلیاں فروزاں فروزاں، مدینے کی گلیاں بہاراں بہاراں، مدینے کی گلیاں کھلے ہیں محبت کے پھول میں کتنے، کھلے ہیں محبت کے پھول میں کتنے، خیاباں خیاباں، مدینے کی گلیاں خیاباں خیاباں، مدینے کی گلیاں بہاراں بہاراں، جو آئے وہ دامن کو پھولوں سے بھر لے، جو آئے وہ دامن کو پھولوں سے بھر لے، گلفشاں گلفشاں، مدینے کی گلیاں گلفشاں گلفشاں، مدینے کی گلیاں بہاراں بہاراں، مدینے کی گلیاں مہو مہر انجم نچاور ہے ان پر، مہو مہر انجم نچاور ہے ان پر، درخشاں درخشاں، مدینے کی گلیاں گلستان گلستان،
مدینے کی گلیاں خالد بزمی کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ مکان بنانے کے لیے رکھی گئی رقم پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ رقم محفوظ شکل میں موجود ہے لیکن مکان بنانے کے لیے یعنی بنیادی ضرورت کے لیے رکھی گئی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ شادی کے لیے رکھی گئی رقم، گاڑی کے لیے رکھی گئی رقم یا مکان بنانے کے لیے رکھی گئی رقم جو ہے، اس حوالے سے عموماً الجھن پیش آتی ہے کہ آیا اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ بالعموم ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ رقم تو ایک بنیادی ضرورت کے لیے رکھی گئی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے یا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سال پورا گزر جاتا ہے، اس دوران اگر اس نے مکان بنانے کے لیے جو رقم رکھی تھی وہ خرچ نہیں کی ہے، یا شادی کے لیے جو محفوظ رقم تھی اس نے خرچ نہیں کی ہے، یا اس نے کسی اور مقصد کے لیے مثلا گاڑی خریدنے کے لیے اس نے رقم رکھی تھی اور سال بھر گاڑی خرید نہیں سکا اور محفوظ سرمایہ کی شکل میں اس کے پاس سال بھر پیسہ محفوظ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہے، تو ایسی صورت میں ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ اگر وہ مکان بنا لیتا یا شادی پر وہ رقم خرچ ہو جاتی یا گاڑی پر وہ رقم خرچ ہو جاتی تو پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں عائد ہوتی ہے، لیکن اگر وہ رقم ابھی تک محفوظ شکل میں پڑی رہی ہے، سال بھر پڑی رہی ہے صاحب نصاب ہونے کے بعد، اور کسی مصرف میں خرچ نہیں ہوئی، نہ تو مکان پر خرچ ہوئی ہے، نہ گاڑی خریدنے پر خرچ ہوئی ہے، نہ کسی اور مصرف پہ خرچ ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ چونکہ صاحب نصاب بھی ہے اور اتنی رقم زائد اس کے پاس پڑی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس لیے اس طرح کی صورتحال جہاں پر بھی ہو اس میں شریعت کا بنیادی حکم یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں عام طور پر بہت زیادہ حساب اور کتاب کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور ایسے کام جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کے تحت آتے ہیں تو ان میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے سامنے تو صحابہ اکرام کے ایسے واقعات ہیں کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت انفاق فی سبیل اللہ کے لیے نازل ہوتی تو اپنی قیمتی ترین چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقی روح کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنا محبوب ترین مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اکثر الانصار بالمدینۃ مالا، کہ مدینہ منورہ میں ان کا کھجوروں کا بہت زیادہ کاروبار تھا، مال تھا یا باغات تھے، اور ان کا سب سے محبوب ترین جو باغ تھا وہ مقام بیرحہ میں تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اس وقت۔ آج تو مسجد نبوی کا وہ حصہ بن چکا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے بالکل سامنے یہاں آپ تشریف رکھتے اور کھجوروں کے ٹھنڈے سائے کے اندر بیٹھتے، یہاں کا ٹھنڈا پانی پیتے، کھجوریں کھاتے، تو یہ ایک اچھی اور مناسب اور عمدہ جگہ تھی جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں تھی، اور ان کا بڑا عمدہ اور خوبصورت جگہ میں یہ باغ تھا۔ لیکن جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنا محبوب ترین مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو، جبکہ مجھے محبوب ترین مال میرا جو ہے وہ مقام بیرحا کے اندر ہے اور میرا یہ باغ ہے، انہا صدقۃ للہ، تو میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر صدقہ کر دیا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر جو ہے میں ضرور پاؤں گا۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فضاح یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، آپ اس کو جہاں چاہیں اے اللہ کے رسول خرچ کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بح ذالک مال رابح، کیا ہی خوش نصیب ہو، بڑا نفع بخش مال ہے تمہارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس کو بڑا بہترین سودا قرار دیا آپ نے کہ اس سے عمدہ سودا اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی آدمی کرتا ہے۔ بہت عمدہ سودا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جہاں اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مجھے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ جب یہ ذہن بن چکا ہو تو اپنی سب سے عمدہ چیز اور اپنی سب سے قیمتی چیز جو ہے اسے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کسی قسم کا اس کو الجھن نہیں ہوتی اور دقت نہیں ہوتی، اس کو اپنے اوپر چٹی یا بوجھ نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر ایک حلاوت پیدا کرتی ہے، اور خرچ کر کے اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اس میں اس کو حلاوت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ یہ ہے نیکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سب سے بڑی دلیل، کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نیکی کرے، تو اس کے بعد اس کو مزید خوشی اور اطمینان ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی جو اصل حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی مر جائے تو پھر اس کی برائی کی بات زبان پر مت لاؤ، اس کا معاملہ اب اپنے رب سے ہے۔ یہ سب آپ کا احسان رسول عربی ہے، یہ سب آپ کا احسان رسول عربی، میرا مسلک میرا ایمان رسول عربی، میرا مسلک میرا ایمان رسول عربی ہے، یہ سب آپ کا احسان رسول عربی۔ دل اسلام میں ہے نقش دوامی ہو کر، دل اسلام میں ہے نقش دوامی ہو کر، دل اسلام میں ہے نقش دوامی ہو کر، آپ اور آپ کا قرآن رسول عربی، آپ اور آپ کا قرآن رسول عربی ہے، یہ سب آپ کا احسان رسول عربی، میرا مسلک میرا ایمان رسول عربی۔ آپ کے اسم گرامی سے سکون ملتا ہے، آپ کے اسم گرامی سے سکون ملتا ہے،
آپ کے اسم گرامی سے سکون ملتا ہے، دل جو ہوتا ہے پریشان رسول عربی، دل جو ہوتا ہے پریشان رسول عربی، ہے یہ سب آپ کا احسان رسول عربی، میرا مسلک میرا ایمان رسول عربی۔ مشکلیں آپ سے دنیا کی ہوئی ہیں آسان، مشکلیں آپ سے دنیا کی ہوئی ہے آسان، مشکلیں آپ سے دنیا کی ہوئی ہے آسان، میری مشکل بھی ہو آسان رسول عربی، میری مشکل بھی ہو آسان رسول عربی، ہے یہ سب آپ کا احسان رسول عربی، میرا مسلک میرا ایمان رسول عربی۔ آپ کے اسم گرامی سے سکون ملتا ہے، آپ کے اسم گرامی سے سکون ملتا ہے، آپ کے اسم گرامی سے سکون ملتا ہے، دل جو ہوتا ہے پریشان رسول عربی، دل جو ہوتا ہے پریشان رسول عربی، ہے یہ سب آپ کا احسان رسول عربی، میرا مسلک میرا ایمان رسول عربی۔ مزدر خیر آبادی کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے مہدی حسن اور ساتھی۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں 10ویں پارے میں سورہ انفال کی آیات 59 تا 61 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا محمد یوسف خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے علاوہ اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب اب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں گے تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کفار کا ذکر فرمایا جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے بچ گئے یا شریک ہونے کے بعد بھاگ نکلے اور اس طرح اپنی جان بچا لی۔
تو ان لوگوں کے متعلق اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ نکلے، کیونکہ غزوہ بدر کفار کے لیے ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، اور اللہ رب العزت کی پکڑ کی ایک شکل یہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا کسی کے بس میں نہیں۔ اسی لیے آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا انہم لا یعجزون، یعنی یہ لوگ اپنی چالاکی سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ جب پکڑنا چاہیں تو یہ ایک قدم بھی نہ آگے اور پیچھے ہل سکیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی مجرم اور گناہگار اگر کسی مصیبت اور تکلیف سے نجات پا جائے تو پھر بھی توبہ نہ کرے بلکہ اپنے جرم پر ڈٹا رہے، تو یہ اس بات کی علامت نہ سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے، اور یہ ڈھیل اس کے عذاب اور مصیبت کو اور بڑھا رہی ہے اگرچہ اسے محسوس نہ ہو۔ اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں اسلام سے دفاع اور کفار کے مقابلے کے لیے تیاری کے احکام ذکر فرمائے، اور فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی سامان جنگ کی تیاری کرو کفار کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے۔ اس آیت میں سامان جنگ کی تیاری کے لیے لفظ مستطاعتم کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ تمہارے مقابل کے پاس جیسا اور جتنا سامان ہو تم بھی اتنا ہی حاصل کر لو، بلکہ اتنا کافی ہے کہ اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر خود جو سامان ہو سکے وہ تیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر اس آیت میں آگے اس سامان کی کچھ تفصیل اس طرح ذکر فرمایا من قوت، یعنی مقابلے کی قوت جمع کرو۔ اس میں تمام جنگی سامان، اسلحہ، سواری، دور جدید کے آلات سب شامل ہیں، اور اپنے بدن کی ورزش، بدنی طاقت اور فنون جنگ کو سیکھنا بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں اس جگہ اس زمانے کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ قوت کا عام لفظ اختیار فرما کر اس طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ قوت ہر زمانے اور ہر ملک و مقام کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس زمانے کا اسلحہ تیر، تلوار اور نیزے تھے، پھر اس کے بعد بندوق اور توپ کا زمانہ آیا، پھر اب بموں اور راکٹوں کا زمانہ آ گیا، اور اب دور جدید میں اور تقاضے سامنے آنے لگے، لہذا لفظ قوت ان سب کو شامل ہے۔ اس لیے آج کے مسلمانوں کو بقدر استطاعت ایٹمی قوت اور ٹیکنیکی قوت، لڑاکا طیارے اور ڈرون وغیرہ، آبدوز کشتیاں، آبدوز بحری جہاز، یہ سب اسی قوت کے مفہوم میں داخل ہیں، اور اس کے لیے جس علم و فن کو سیکھنے کی ضرورت پڑے وہ سب اگر اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں سے دفاع اور کفار کے مقابلے میں کام لیا جائے گا تو وہ بھی جہاد کے حکم میں ہے۔ لفظ قوت عام ذکر کرنے کے بعد ایک خاص قوت کا ذکر بھی اس آیت میں فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ۔ لفظ رباط مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے گھوڑے باندھنا، اور مربوط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوا بندھے ہوئے گھوڑے، لیکن حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ جہاد کی نیت سے گھوڑے پالنا اور ان کو باندھنا یا پلے ہوئے گھوڑوں کو جمع کرنا، یہ سب اللہ کے حکم کے تحت اس میں شامل ہے۔ سامان جنگ میں خصوصیت کے ساتھ گھوڑوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اس زمانے میں کسی ملک و قوم کے فتح کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر اور مفید گھوڑے ہی ہوتے تھے، اور آج بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کو گھوڑے کے بغیر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ جہاد کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کا دفاع ہے، اور دفاع ہر زمانے میں ہر قوم کا جدا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یعنی مشرکین سے جہاد کرو اور اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح دفاع اور جہاد ہتھیاروں سے ہوتا ہے، بعض اوقات زبان سے بھی ہوتا ہے، اور قلم بھی زبان کے حکم میں ہے، لہذا اسلام اور قرآن سے کفر اور الحاد کے حملوں اور تحریفوں کو زبان سے اور قلم سے دور کرنا، یہ بھی اس صریح نص کی بنا پر جہاد میں داخل ہے۔ پھر اسی آیت میں سامان جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اس سامان کے جمع کرنے کی مصلحت اور اصل مقصد بھی ان الفاظ میں بیان فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی سامان جنگ
اور یہ دفاع کا سامان جمع کرنے کا اصل مقصد قتل و قتال نہیں، دنیا میں فساد برپا کرنا نہیں، بلکہ کفر و شرک کو زیر کرنا اور مرعوب و مغلوب کر دینا ہے، وہ بھی کبھی صرف زبان یا قلم سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعد اس کے لیے جہاد اور قتل و قتال بھی ضروری ہوتا ہے، جیسی صورتحال ہو اس کے مطابق دفاع کرنا فرض ہوتا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں صلح کے احکام اور اس کے متعلقات کو بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اس میں لفظ سلم اور لفظ سلم دونوں کا معنی صلح کرنے کے ہیں، یعنی اگر کفار کسی وقت صلح کی طرف جھکیں تو آپ کو بھی جھک جانا چاہیے، اور یہاں لفظ فجنح جو صیغہ امر ہے یہ تخییر کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ کو بھی اختیار ہے کہ اگر مسلمانوں کی مصلحت صلح میں ہو، محسوس کریں کہ صلح سے امن ہوگا تو صلح کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اس آیت میں اسی حصے سے معلوم ہوئی کہ صلح اسی وقت کی جا سکتی ہے جب کفار کی طرف سے صلح کی خواہش ظاہر ہو، کیونکہ بغیر ان کی خواہش کے اگر مسلمان خود ہی صلح کی کوشش کریں گے تو یہ ان کی کمزوری سمجھی جائے گی، اور چونکہ دشمن کی جانب سے صلح کی خواہش ہونے میں یہ احتمال رہتا ہے کہ وہ مسلمان کو دھوکہ دے کر غفلت میں ڈال دیں اور پھر حملہ کر دیں، اس لیے آیت کے آخر میں یہ ہدایت کی گئی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان سب سامان کو اختیار کرنے کے بعد، ان تمام طریقوں کو، جدید ترین طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہوگا، وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسباب کو اختیار کر کے نتائج پر اللہ پر چھوڑ دینا، یہی توکل ہے۔ اللہ رب العزت کہ ہر مرحلے میں ایسا توکل عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں 10ویں پارے میں سورہ انفال کی آیات 59 تا 61 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد یوسف خان۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں۔ مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے۔ ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا۔ الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما، اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ اور توفیق عطا فرما کہ دنیا کے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یا اللہ،
پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس اسلام کی نشست ثانیہ کا مرکز بنا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و بارک وسلم۔